کی 71 آیتیں ہو چکی تھیں۔ انشاءاللہ آیت نمبر 72 سے پڑھیں گے۔ الحمدللہ وحدہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان الذین آمنوا وہاجروا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا اپنے مال اور اپنے نفسوں کو لے کر اللہ کی راہ میں، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، والذین آمنوا ولم یہاجروا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے لیکن ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء، نہیں ہے تمہارے لیے ان کی دوستی میں سے کچھ بھی، حتی یہاجروا، جب تک کہ ہجرت نہ کریں، وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اور اگر وہ تم سے مدد مانگیں دین میں، لازمی ہے تم پر مدد، الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق، مگر اس قوم کے مقابلہ میں تمہاری اور ان کے درمیان معاہدہ ہو، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بعض بعض کے دوست ہیں، الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، اگر تم ایسے نہ کرو گے تو ہو جائے گا زمین میں فتنہ اور بہت بڑا فساد۔ آمنت باللہ وبآیاتہ، یہ تقریباً سورہ انفال کا آخر ہے، اس کے بعد 2 آیتیں باقی رہ گئی ہیں سورہ انفال کی۔ ان آیتوں میں اللہ تعالی جل جلالہ عما نوالہ نے
مسلمانوں کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کی حدود کو بیان فرمایا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کس طرح تعلقات رکھیں گے اور مسلمان کافروں کے ساتھ کیسے تعلقات رکھیں گے، ان حدود کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن شریف اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کا خالق، سب کا مالک، سب کا رازق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے حدود اور حقوق بیان فرمائے ہیں کہ کس کے ساتھ آپ نے کس طرح کا تعلق رکھنا ہے۔ مسلمان ہیں، مسلمانوں کی مختلف ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں ہوتی ہیں، مسلمانوں کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، اور پھر مسلمانوں کے کافروں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں ان تعلقات کے بغیر جینا مشکل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے حقوق اور اس کے حقوق کی حدود بیان فرمائی ہیں کہ یہ ہیں حقوق ایک دوسرے کے، اور یہ ہیں اس کی حدود، ان حدود سے آگے نہ بڑھو۔ تو جو پہلی آیت نمبر 72 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، ان میں مسلمانوں کے ایک دوسرے کے ساتھ حقوق اور ایک دوسرے کے حقوق کی حدود بیان کی گئی ہیں کہ کس مسلمان کے ساتھ تم نے کس طرح کا تعلق رکھنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مسلمانوں کی 2 جماعتیں تھیں۔ ایک جماعت وہ تھی مسلمانوں کی جو جگہ جگہ سے، اپنی بستیوں سے، اپنے ملکوں سے ہجرت کر کے دارالہجرت میں مدینہ منورہ میں تشریف لائے تھے۔ مسلمانوں کی ایک مہاجرین کی جماعت تھی کہ جو صرف مکہ مکرمہ سے نہیں ہے بلکہ پورے عرب سے، اور صرف عرب نہیں ہے بلکہ عجم سے بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ جو کہ دارالہجرت ہے وہاں آئے تھے۔ اور دوسری وہ جماعت تھی مسلمانوں کی کہ جن مسلمانوں نے ان مہاجرین کو جگہ دی، قدم قدم پر ان کی مدد کی، ایسی مدد کی کہ پوری دنیا میں بلکہ پوری انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ مدینہ والوں نے مہاجرین کی ایسی مدد کی کہ اپنے مالوں کا مہاجرین کو مالک بنا دیا، اپنی جائیدادوں کا مہاجرین کو مالک بنا دیا، بلکہ یہاں تک کہ بعض نے یہ کہا کہ اگر آپ کو ہماری بیویوں میں سے کسی کی ضرورت ہو وہ بھی ہم طلاق دے دیں گے اور تم سے نکاح کروا دیں گے۔ مہاجرین نے کہا ہم مالوں میں شامل ہیں لیکن ہم کوئی بے غیرت تو نہیں ہیں کہ تمہاری عورتوں پر ہماری نظر ہو،
اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی عورتیں نصیب کرے، اللہ تعالیٰ برکت ڈالے، مال میں جو مجبوری ہے آپ نے شریک کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو بدلہ دے۔ بلکہ ان صحابہ میں سے بعض مہاجرین میں سے وہ بھی تھے کہ جنہوں نے کہا کہ آپ کو آپ کا مال بھی مبارک، اولاد بھی مبارک، آپ ہمیں بازار بتلا دیں، بازار کا رستہ بتلا دیں۔ ان میں سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی تھے، یہ 10 مبشرہ کے صحابی ہیں۔ ان 10 خوش قسمت صحابہ میں سے ہیں۔ ایک ہی مجلس میں ان 10 صحابہ کو نبی علیہ السلام نے جنت کی خوشخبری دی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ ایسے کرو کہ ہمیں راستہ بتلا دو بازار کا۔ اب چند دن بھی نہیں گزرے تھے کہ انہوں نے بہت مال بھی کما لیا، انہوں نے شادی بھی کر لی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو کہنے لگے، نبی علیہ السلام کے پوچھنے پر کہنے لگے کہ میں نے شادی کر لی ہے۔ نبی علیہ السلام نے مبارکباد دی، اور تمام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تمام صحابہ کرام میں یہ زیادہ مالدار تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ مالدار صحابی تھے۔ تو یہ 2 قسم کے صحابی ہوئے، ایک وہ کہ جنہوں نے ہجرت کی، دیس سے مختلف جگہوں سے ہجرت کر کے نبی علیہ السلام کے پاس مدینہ منورہ پہنچے، اور دوسرے مدینہ والے تھے، اور ان کی اللہ تعالیٰ نے خاص شان بیان فرمائی ہے۔ ایک جگہ سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ نے ان کی شان بیان فرمائی ہے مدینہ والوں کی، فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنے نفسوں پر، اپنے آپ پر مہاجرین کو ترجیح دیتے ہیں، خود ضرورت مند ہیں، اپنی ضرورت کو پورا نہیں کرتے، اپنے مہاجر بھائیوں کی ضرورت پورا کرتے ہیں۔ اور یہ ان کی وہ کیفیت تھی کہ مرتے دم تک ان کی یہی حالت تھی۔ غزوہ احد میں کئی صحابہ کرام شہید ہو گئے اور کئی زخمی تھے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں اپنے چچا زاد بھائی کو تلاش کرنے کے لیے چلا گیا کہ دیکھوں، اور پانی بھی ساتھ لے لیا کہ کہیں زخمی ہو تو اس کو پانی پلا سکوں، اگر اس کو ضرورت ہو تو اس کو اٹھا کر میں جگہ تک پہنچا سکوں۔ تو وہ گئے، آواز دیتے ہوئے جا رہے تھے، تو ایک جگہ وہ ان کے چچا زاد بھائی زخموں سے نڈال زمین پہ پڑے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پانی دوں، پانی دینے کا ارادہ کیا، تو انہوں نے دوسرے ایک صحابی کی فریاد سامنے آئی، اس نے فریاد کی، تو یہ زخمی حالت میں، پیاسی حالت میں جان دے رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا پہلے میرے دوسرے ساتھی کو پانی دو پھر مجھے دو۔ باوجود حاجت کے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود حاجت مند ہیں، ترجیح دوسروں کو دیتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے کا قصہ، اور شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حکایات صحابہ میں ایسے سینکڑوں واقعات لکھے ہیں آل مدینہ کے اور باقی صحابہ کرام کے، کہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔ اگر آپ نے صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھنی ہیں تو شیخ الحدیث صاحب کی کتاب حکایات صحابہ کی
کا مطالعہ کرو، اور اگر کوئی شخص انسان صحیح معنی میں انسان بننا چاہتا ہے تو صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ اسے کرنا پڑے گا، ورنہ اس کے لیے انسان بننے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ ہم آج کے کسی نام نہاد مسلمان کی پیروی کریں گے تو انسان بن جائیں گے، قطعاً ایسے نہیں ہو سکتا۔ کہ آج پرلے درجے کے بے دین ہیں، آج پرلے درجے کے بے دین ہیں، اگر آج ان میں سے کسی کو بھی کھول کر دیکھو گے، ان کے حالات کے واقف ہوگے، تو وہ آپ کو فرعون سے زیادہ ظالم، وہ آپ کو فرعون سے زیادہ ظالم اور قارون سے زیادہ مال کے بیٹے اور دنیا کے بڑے بڑے بے حیاؤں سے بے حیا نظر آئیں گے۔ آپ کسی کو بھی قرید کر دیکھو گے تو یہ ہوگا۔ تو اگر ہم انسان بننا چاہتے ہیں، صحیح زندگی گزارنا چاہتے ہیں، صاف ستھری زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھنا پڑے گا۔ اور صحابہ کرام کی زندگیاں یہ کتابیں پڑھنے سے ملیں گی، جھوٹے واقعات سنانے سے نہیں ملیں گے۔ شیخ الحدیث صاحب کی کتاب حکایات صحابہ پڑھو تاکہ پتہ چلے کہ وہ مسلمان کیسے تھے، ہمیں ان کی تابعداری کرنی چاہیے۔ فرمایا ان الذین آمنوا، سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان، کلمہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایمان کے بغیر ساری چیزیں بیکار ہیں، ایمان کے بغیر، کلمے کے بغیر ساری چیزیں بیکار ہیں۔ تو سب سے پہلے فرمایا ان الذین آمنوا، اور اس کے بعد دوسری صفت یہ بیان کی وہاجروا، اور ہجرت کی، اور تیسری صفت یہ بیان کی وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا، اپنی جانوں کو بھی لے جا کر، اپنے مالوں کو بھی لے جا کر اللہ تعالیٰ کے دین پر قربان کر دیا۔ یہ ہوئے مہاجر، جنہوں نے اپنا دیس بھی چھوڑا، اپنے رشتہ دار بھی چھوڑے، جو مال موجود تھا وہ مال بھی لیا، جو کمایا وہ مال بھی لیا، اور سارا لے جا کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ ایک یہ جماعت ہے مسلمانوں کی۔ اور دوسری وہ جماعت والذین آووا ونصروا، وہ کہ جنہوں نے جگہ بھی دی اور ان مہاجرین کی مدد بھی کی، ان مہاجرین کو جگہ بھی دی اور ان مہاجرین کی مدد بھی کی، تو ان کو کیا ملے گا؟ اولئک بعضهم اولیاء بعض، فرمایا یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، دوستی ہو تو ایسی ہو، دوستی ہو تو ایسی ہو۔ اور آج جتنی دوستیاں اور یارانے ہیں یہ صرف اور صرف زبانی جمع خرچ ہے، حقیقت کچھ بھی نہیں۔ آج کی جتنی دوستیاں ہیں، یاریاں ہیں، وہ یاریاں نہیں ہیں بلکہ عیاریاں ہیں۔ آج کی جتنی دوستیاں ہیں، یاریاں ہیں، وہ یاریاں نہیں بلکہ کیا ہے؟ عیاشیاں اور عیاریاں ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں کا دوست ہے، انگلش میں کہہ دیتے ہیں فلاں فلاں کا فرنڈ ہے۔ یہ سارے کے سارے نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی فرنڈ ہے، یہ سارے کا سارا فراڈ ہے، یہ سارے کا سارا فراڈ ہے۔ دوستی یہ تھی جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دوستی مشکل وقت میں جو شخص دوسرے شخص کو کام نہ آ سکے وہ کیا دوست ہے؟ وہ دوست نہیں ہے بلکہ وہ مطلبی ہے، وہ مطلب پرست ہے، وہ دوست نہیں۔ دوست تو تھے مہاجرین اور انصار، ایک دوسرے کے دوست تھے۔ مسلمان
ایک دوسرے کے دوست تھے۔ مہاجر مہاجرین کے دوست تھے، مہاجر انصار کے دوست تھے، انصار مہاجرین کے دوست تھے۔ دوستی یہ تھی کہ مشکل وقت میں اپنے مال میں ان کو شریک کر لیا۔ ایک آدمی دوسرے کا دوست ہو اور کہے کہ جی تو میرا دوست ہے، فرینڈ ہے میرا، فلاں ہے، تو کہے جی اتنے مجبور ہو جائے، قرض کی ضرورت پڑے، کہا جی قرض تو نہیں دے سکتا۔ مشکل وقت میں اس پر مشکل وقت آ جائے تو اس سے دفاع کا معاملہ سامنے آ جائے کہ کوئی اس پر ظلم کرے تو یہ دفاع بھی نہ کر سکے، یہ کیسی دوستی ہے؟ دوستی یہ ہے جو قرآن شریف نے بیان کی۔ یہ مہاجرین ہیں، یہ انصار ہیں۔ اولئک بعضهم اولیاء بعض، فرمایا یہ بعض کے دوست ہیں۔ تو اگر ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں، اگر ہمیں نجات چاہیے تو پھر ایسی زندگی بسر کریں جو صحابہ کرام کی زندگی ہے۔ قرآن شریف کے پہلے پارے میں لکھا ہوا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ فرمایا معاملات تو معاملات ہیں، تمہارا ایمان بھی اگر صحابہ کے ایمان کی طرح ہوگا تو اللہ کے دربار میں کامیاب ہو، ہدایت والے ہو، اور اگر تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح نہیں ہے تو تم کامیاب نہیں ہو، ہدایت والے نہیں ہو۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ ایک تو وہ مہاجر صحابی ہیں، دوسرے انصار صحابی ہیں۔ یہ تو ایک دوسرے کی ہر طرح کی مدد کرتے ہیں اور کی بھی۔ دوسرے وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے مسلمان ہیں لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، مسلمان ہیں لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، ان کے ساتھ باقی مسلمانوں کو کیسا معاملہ رکھنا چاہیے وہ بیان کیا۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا، وہ لوگ جو ایمان لائے لیکن ہجرت نہیں کی، فرمایا ما لکم من ولایتہم من شیء، ان کی دوستی ذرا برابر نہیں ہے تمہارے ساتھ، حتی یہاجروا، جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں، جب تک وہ ہجرت نہ کر لیں تو ان کی اس درجے کی دوستی نہیں ہے جو مہاجرین کے ساتھ انصار نے دوستی رکھنی ہے اور جو کر کے دکھایا ہے۔ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، فرمایا کہ اگر وہ کسی جگہ مجبور ہو جائیں، مسلمان ہیں، ہجرت نہیں کی، کسی جگہ مجبور ہو جائیں، کہیں دشمن نے ان پر چڑھائی کر لی اور وہ تم سے دشمن کے مقابلہ میں مدد مانگتے ہیں، فرمایا فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، لازم ہے تم پر کہ تم ان کی مدد کرو، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، لازم ہے تم پر کہ تم ان کی مدد کرو۔ ہاں اِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، ہاں ایسی قوم کے خلاف تمہیں لا کھڑا کرنا چاہتے ہیں، وہ ایسی قوم کے خلاف تمہیں لا کھڑا کرنا چاہتے ہیں کہ جس قوم کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، ایسی کوئی قوم ہے کہ جس قوم کے ساتھ ایسے کافر ہیں کہ جن کافروں کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، تو اب کہتے ہیں کہ ان کافروں کے خلاف ہماری مدد کرو، فرمایا ان کافروں کے خلاف، ان مسلمانوں کی جنہوں نے ہجرت نہیں کی، ان مسلمانوں کی مدد ان کافروں کے خلاف نہ کرو کہ جن کافروں کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت بھی اور آج بھی کئی کافروں کے ساتھ اسلامی مملکت کے معاملات ہیں، حکومتوں کے ساتھ، کئی لوگوں کے ساتھ، کئی حکومتوں کے ساتھ پاکستان کے
معاہدے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر ایسی قوم ہے کہ ہیں کافر لیکن مسلمانوں کے ساتھ ان کا معاہدہ ہے، تو وہ دوسرے مسلمانوں کو کہا کہ وہ اگر غیر مہاجر مسلمان تمہیں ان کی اپنی مدد کے لیے ان کے خلاف بلاتے ہیں، ان کے خلاف فرمایا کہ مدد کو نہ جاؤ، کیونکہ تمہارا ان کے ساتھ معاہدہ ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، فرمایا جو کچھ تم کرو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتے ہیں، اس کا پورا پورا تمہیں بدلہ دیں گے کہ آیا تم شریعت پر چلتے ہو یا نہیں چلتے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، فرمایا کافر بعض بعض کے دوست ہیں۔ کافر جتنا کفر ایک قسم نہیں کافروں کی، ہزاروں قسمیں ہیں کافروں کی۔ مسلمانوں کی تو یہ 3 قسمیں آپ کے سامنے بیان ہوئی، لیکن کافروں کی ہزاروں قسمیں ہیں۔ آپ دیکھ لو کہ تمہارے پاکستان میں کتنی قسم کافر ہیں۔ اگر کاغذ پر لکھنا چاہو یا جو لکھا ہوا ہے تو عجیب عجیب کافر آپ کے سامنے آئیں گے کہ کبھی آپ نے ان کا نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ پورے کراچی کو دیکھ لو، سندھ کو دیکھ لو، اور باقی جتنے علاقے ہیں، ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی کفر کی قسم ہے۔ ان کو اگر آپ دیکھیں گے تو حیران ہوں گے۔ تو کفر بہت ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، فرمایا کافر سارے کے سارے ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ کافر سارے کے سارے ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ جب جنگ ہوئی تھی جب جنگ ہوئی تھی پاکستان کی انڈیا کے ساتھ، تو ساری دنیا کے کافر جو تھے وہ انڈیا کے ساتھ تھے۔ ایک عرصہ تک امریکہ پاکستان کو استعمال کرنے کے لیے، پاکستان کو سے کام لینے کے لیے کہتا تھا جی ہمارا تمہارے ساتھ تعاون ہے، ہم ایک دوسرے کے فرینڈ ہیں۔ لیکن جب ہمارا مقابلہ ہوا ہندوستان کے ساتھ تو کافر کبھی بھی مسلمان کی مدد نہیں کرتا۔ تو پہلے لڑائی اس نے چھیڑی، پہلے مسلمانوں کے ساتھ انڈیا کی لڑائی امریکہ نے چھیڑی، پھر کہہ رہا تھا کہ پاکستان کو کہ قدم پیچھے نہیں ہٹانے، ہم مدد کو آ رہے ہیں۔ ہمارا چھٹا بیڑا، اس وقت کوئی مشہور تھا ان کا، ہمارا چھٹا بیڑا تمہاری مدد کو پہنچ رہا ہے، لڑتے رہو، آگے بڑھتے رہو۔ جب وہ آگے بڑھتے بڑھتے ملک کا ایک بازو کٹ گیا، پاکستان کا ایک بازو کٹ گیا اور مشرقی پاکستان سے بنگلہ دیش بن گیا ایک بازو کٹ کر، تو اس کافر امریکہ کا وہ بیڑا حرکت میں آیا تھا لیکن چلا نہیں ہے۔ جھوٹ سے کہہ رہے تھے کہ حرکت میں آ گیا لیکن وہ چلا نہیں۔ تو یہ کافر جو ہیں یہ بعض بعض کے دوست ہیں۔ اب کافروں کی لڑائی تھی افغانستان کے طالبان کے ساتھ، افغانستان کے مسلمانوں کے ساتھ، تو ساری دنیا کے کافر جمع ہو کر آ گئے تھے، بلکہ منافق بھی ان کے ساتھ مل گئے تھے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، کافر بعض بعض کے دوست ہیں، کافروں میں سے تمہارا دوست کوئی بھی نہیں۔ اور یہ جو اصول تو میں بتلائے کہ مسلمانوں کے ساتھ ایسے تعلقات رکھو، جہاد کے معاملے میں، رہن سہن کے معاملے میں ایسے تعلقات رکھو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے، الا تفعلوہ، اگر ایسا نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، تو ہو جائے گا زمین میں فتنہ اور بڑا فساد۔ ہم نے جو کوتاہیاں کی آج سارے کہہ رہے ہیں، اس وقت تو صرف علماء کہا کرتے تھے کہ یہ کافر، یہ امریکہ، یہ برطانیہ، یہ انڈیا، یہ ہمارے دوست کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ تو اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل نہ کرو، اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل نہ کرو۔ لیکن ہمارے سربراہ جناب مشرف صاحب ملعون،
مشرف صاحب، ملون اور باقی وہ کیا ہے ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں کو جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہوئے تھے ان کو بیچ رہے تھے کافروں پر، اور اپنی کتاب میں لکھا ہے، اپنی کتاب نے مشرف صاحب نے خود لکھا ہے، اس لیے میں نے کہا لعنتی دنیا میں بھی اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے اور قیامت کا عذاب بھی ہے۔ کہا ہم نے ویسے نہیں دیے، کتاب میں لکھا ہے، کہا ہم نے ویسے نہیں دیے، ہم نے ڈالر لیے ہیں۔ اب وہ ڈالر کام آتے ہیں؟ اب وہ جن ملکوں سے ڈالر لیے ہیں وہ ڈالر ان کو واپس دیتے ہیں تو کہتے ہیں آپ کا علاج، آپ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں، آپ کا علاج دنیا میں کسی کے پاس موجود نہیں، کیونکہ اللہ جس کو پکڑے۔ تو یہ ہیں ہمارے مسلمان حکمران، یہ ہیں ہمارے مسلمان حکمران جو مسلمانوں کو بیچتے ہیں، مسلمانوں کو بیچتے ہیں کافروں پر اور کہتے ہیں کہ جی ہم نے ڈالر لے کر۔ تو یہ جو تعلقات بتلائے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ مسلمانوں کے مہاجر ہو یا غیر مہاجر ہو آپس میں یوں تعلقات رکھتے ہیں، فرمایا الا تفعلوہ، اگر ایسے نہ کرو گے تو کیا ہوگا، تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، تو زمین میں بہت بڑا فتنہ ہو جائے گا، بہت بڑا فساد ہو جائے گا۔ آج تو سب کہتے ہیں جی ہم بہت نقصان کر بیٹھے، پاکستان کو تباہ کر بیٹھے ان کا ساتھ، کافروں کا ساتھ دے کر۔ اس وقت اکیلے مولوی کہتے تھے، اس وقت اکیلے مولوی کہتے تھے، اور تم کیا ہے اس وقت کہتے تھے کہ سب کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، ہم سب کے تعلقات کو نہیں چھوڑ سکتے، سب کے تعلقات کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اور اس کی مثال ایسی ہے، غلامانہ تعلقات کی مثال ایسی ہے کہ یہ جو برطانیہ والے تھے، امریکہ والے تھے، ایک دفعہ دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ باقی اپنے مزدور بھائیوں کے ساتھ بات نہیں کرتا، بڑے تکبر سے چل رہا ہے، مونڈے مار مار کر بڑے تکبر سے چل رہا ہے۔ کسی نے پوچھا خیر ہوا ہے، خیر ہوا ہے، کیا بات ہے، آج کسی سے بات نہیں کرتا؟ تو اس نے اپنا کپڑا دکھایا کہ آج صاحب نے میرے ساتھ ناک صاف کی ہے۔ کیا کہا کہ آج صاحب نے میرے ساتھ ناک صاف کی ہے، تو اس لیے میں آپ کے ساتھ۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں کہ مسلمانوں کو بیچنے والے، اور ان کے ایسے غلام ان کے، ان پر کوئی اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ وہ تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ رکھو کہ جو تعلقات قرآن نے بیان کیے ہیں، اور کبھی کبھی غریب مولوی کی بات بھی سن لیا کرو۔ غریب مولوی اذان کہہ کر تمہیں نماز کے لیے بھی اٹھاتا ہے، غریب مولوی تمہیں نماز بھی پڑھاتا ہے، غریب مولوی تمہیں عید بھی پڑھاتا ہے، غریب مولوی تمہیں مسائل بھی دکھاتا ہے، تو تم غریب مولوی کے نہیں بنتے، کہتے ہو جی صاحب کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ تو صاحب نے اگر آپ کے ساتھ ناک بھی صاف نہیں کی، وہ تو تھے کہ جن کے ساتھ ناک صاف کی تھی تو وہ فخر کرتے تھے، تمہارے ساتھ تو اس نے صاحب نے ناک بھی صاف نہیں کی، اس لیے تم اپنے خیر خواہوں کی مخالفت کر رہے ہو، اپنے خادموں کی مخالفت کر رہے ہو صاحب کی وجہ سے، جو آپ پر پیشاب کرنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ بدبختوں کچھ سمجھ جاؤ، بدبختوں کچھ سمجھ جاؤ، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک نہیں ملے گی داستانوں میں۔ مولوی کی بات کو مان لو، مولوی کی مخالفت نہ کرو، یہ سب کبھی بھی تمہارے نہیں ہوتے، یہ تمہارے ویسے فرینڈ کہتے رہتے ہیں، تمہارے فرینڈ نہیں بنتے، یہ ایک دوسرے کے فرینڈ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔